اس کو کون سا دنیا کا سائنٹسٹ ہے جو اسے یہ سائنس کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس ویڈیو میں علی مرزا سے کچھ کوشچن ہوئے ہیں اور ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ایسٹرولوجی جو ہے ایک فراڈ ہے، اور اسی کا جواب جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے قرآن کے جو سورہ ہیں ان سے آیات پڑھ کے ساری تفسیر سے بتایا ہے، اور سائنس سے بھی ریلیٹڈ اس ویڈیو میں باتیں ہوئی ہیں۔ تو اس سے بھی کہ سائنس اور یہ جو ایسٹرولوجی ہے اس کا معاملہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے پتہ چلے گی۔ اور اللہ نے جو پوری دنیا کو بنایا ہے، پوری کائنات کو، اس کا معاملہ کیا ہے، بے شک اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جس فلکیات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نظام شمسی میں کتنے سیارے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی اینگولر فریکوینسی کیا ہے، وہ کتنے عرصے میں سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتے ہیں، یہ سائنس ہے۔ یہ لوگوں کی مستقبل کی پریڈکشن، یہ تو کوئی سائنس نہیں ہے۔ سائنس تو اس طرح کی ساری چیزوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے پرے پھینکتی ہے۔ سائنس تو اس کو توہمات کہتی ہے۔ سائنس تو مذہب کی جو پرورٹڈ نیچر والے عقائد ہیں وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ آپ مجھے کل کو یہ بتائیں گے کہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، کوا منڈیر پہ بیٹھے تو مہمان کے آنے کی نوید ہے، اور رات کے وقت جھاڑو دینا یہ نحوست ہے۔ سائنس تو اس طرح کی چیزوں کو مانتی نہیں۔ سائنس تو بالکل اس نالج کو فراڈ مانتی ہے۔ کوئی سائنس نہیں اس کو مانتی۔ جو آپ نے سائنس کی باتیں کی وہ سائنس میں آتی ہیں۔ سائنس کی بیسک ڈیفینیشن ہے دا نالج obtained through observations and experiments is known as science۔ مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے، اور سائنس کا علم ویریفائی ہوتا ہے۔ سائنس کا علم یہ ہے کہ اگر 2 روٹیاں اور 2 روٹیاں گنے نا تو 4 ہی آئیں گی، 2 گھوڑے اور 2 گھوڑے گنے تو 4 گھوڑے ہی آئیں گے۔ یہ آپ جتنی بھی پاؤڈرز کے اوپر اس کو پرفارم کریں گے 2+2=4 ہی آئے گا۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ہم نے چیز اسٹیبلش کر لی ہے فزیکل فینومینا آف نیچر کی، وہ ہمیشہ ایک جیسا رزلٹ دے گی۔ اب اس اعتبار سے مجھے یہ بتائیے، جو لوگ ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے یہ باقی چیزوں کے ذریعے، انہوں نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں، جی ان سے آپ یہ پوچھیں گے ڈیفینیٹ علم ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دنیا میں کئی مشہور بندے ایسے ہیں جن کے ہاتھوں کے اوپر شہرت کی لائن ہی کوئی نہیں موجود ہے۔ لیکن سائنس اگر اسے مانے گی نا، وہ کہے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مشہور ہو اور لائن نہ نکلے۔ کیوں؟ وہ کہے گی آپ 2 گھوڑے اور 2 گھوڑے جمع کریں 4 گھوڑے آئیں گے، یہ نہیں ہوں گے کہ گھوڑوں کے کیس میں یہ 5 بن جائے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ 1 ارب دفعہ بھی آپ اس چیز کو ریپیٹ کریں گے رزلٹ ایک ہی آئے گا۔ تو یہ سائنس کوئی نہیں ہے، پہلے تو یہ اپنے دماغ سے نکال دیں، کوئی سائنس نہیں ہے، یہ ایک توہمات کا علم ہے۔ سائنس بالکل اسے نہیں اون کرتی۔ تو یہ جتنے بھی اسٹرولوجرز جو ہیں، جی، ماہر علم فلکیات ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو مدار کے گرد چاند گھوم رہا ہے اور یہ جو سیاروں کی موومنٹ ہے، اس موومنٹ سے کسی بھی انسان کے ٹریٹس پتہ چلتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کے پیرامیٹرز ہیں کہ وہ پیدائش کس وقت ہوئی، تو اس وقت کس پوزیشن پہ کون سا پلانٹ ہے۔ جناب یہ اسٹرونومی کی فیلڈ ہے، آپ چلے جائیں دنیا کسی کتاب میں مجھے دکھائیں کہ وہ ان چیزوں کو ڈسکس۔ پلانٹس کی پوزیشن سے وہ کہتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ اس وقت پیدا ہونے والے شخص کی چلے پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہوں گے، فیوچر پریڈکٹ نہیں کرتے۔ کوئی لینا دینا ہی نہیں اس طرح کے معاملات کا۔ اسے سائنس نہ کہ، سائنس تو مانتی نہیں ہے۔ سائنس تو میں نے آپ کو بتایا، سائنس کہتی ہے کہ آپ جو مرضی کریں رزلٹ وہی نکلے گا۔ تو یہ ہمیں بتا دیں، تو بڑا آسان ہو گیا مسئلہ کہ ہمیں یہ ایک سائنس کے رولز ہیں نا، سائنس کے رولز ہیں، یہ ہمیں رول بتائیں کہ یہ رول ہوگا اس کا یہ رزلٹ نکلے گا۔ یہ تو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پریڈکشن سائنس پریڈکٹ نہیں کرتی، سائنس آپ کو ڈیفینیٹ بتاتی ہے۔ لیکن سر جس ایگزامپل کو یہ کوٹ کرتے ہیں ویدر پریڈکشن کو، تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی تو پریڈکشن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ سائنس نے آج تک ویدر کو پریڈکٹ نہیں کیا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ سر جب آ رہے ہیں کہ اتنے % چانسز ہیں بارش کے، اور کبھی ہو بھی سکتی ہے، یا 5% کا مارجن بھی۔ جی وہ کیوں دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے ڈیفینیٹ علم نہیں ہے۔ سائنس کہے گی جب تک بارش نہیں نہ ہوگی ہم نہیں مانیں گے
یہی تو سائنس کی خوبی ہے. سائنس اٹکل پچو نہیں چلاتی ہے, وہ پریڈکشن کہتے ہیں اسے, سائنس نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہواؤں کی یہ رفتار ہے اور یہ بادل اس وقت تک یہاں پہنچ جائیں گے اور بارش ہونے کے چانسز ہیں. ڈیفینیٹ نہیں بتا سکتی. ڈیفینیٹ تب ہوگی جب سائنس یہ بتائے کہ آج 7 جنوری 2024 ہے نا, 7 جنوری 2025 کو بارش ہوگی یا نہیں. جائیں سائنس سے پوچھیں, وہ کہیں گے نہیں ہوگی. وہ کہیں گے آپ نے ہمیں نا 7 جنوری 2025 سے 2 دن پہلے پوچھنا ہے, ہم دیکھیں گے. تو یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے, یہ کون سا کمال ہے. پنڈی سے جہلم کا 2 گھنٹے کا سفر ہے, آپ مجھے کہیں کہ جی میں انجینئر صاحب 9 بجے رواس سے نکل پڑوں, تو مجھے پتا ہے کہ اس سفر میں آپ ایگزیکٹلی 1.5 سے 1.25 گھنٹے میں میری اکیڈمی پہنچ جائیں گے. تو آپ اسے کہیں گے کہ میں نے بہت بڑا کوئی علم غیب والا معاملہ ہو گیا. یہ میری جو پریڈکشن ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے, اور یہ ڈیفینیٹ ہے کہ راستے میں کوئی رش نہ ہوا, روڈ کلیئر ہوئی, یہی کچھ ہوگا. اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں, آپ 50 دفعہ بھی گاڑی پنکچر کیے بغیر, رش کے بغیر رواس سے جہلم آئیں گے, ہمیشہ 1.5 سے 2.25 گھنٹے میں ہی پہنچیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ آپ 1.5 دن میں پہنچیں. یہ جو کرتے ہیں نا, جو یہ آپ کے فلکیات والے, یہ فلکیات تو ہمیں بدنام کر رہے ہیں, وہ تو علم ہی ہو رہا ہے. جائے فلکیات والوں سے پوچھیں, وہ ان کو مانتے ہیں کہ یہ کوئی علم ہے دنیا میں؟ یہ علم ہے ہی نہیں. سائنس نہ سیکھیں, یہ ایک سپرسٹیشن قسم کا نالج ہے, توہمات کے اوپر ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے مذہب کے ہاں تصوف کا کنسیپٹ آ گیا. آپ مذہب والوں سے پوچھے, وہ کہیں گے صوفیاء کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس الہامی دین کے ساتھ جو کتاب و سنت کی شکل میں. بالکل سائنس کا کوئی لینا دینا نہیں ان لوگوں کے ساتھ, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. سر اسی کے ساتھ کنیکٹ کر لیں پھر اس چیز کو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور بارش کب برسے گی. وہ فزیکل نالج ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, ڈیفینیٹ ہے, فزیکل نالج ہے. اچھا جی, یہ سائنس آپ کو فزیکل نالج دیتی ہے. قرآن جو یہ بات کرتا ہے نا, کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے, وہ فزیکل اس چیز کی بات نہیں کر رہا, وہ اس شخص کی تقدیر کا بتا رہا ہے قرآن. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے, پیدا کرنے والا ایک ہے, لیکن تم میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے, کوئی مومن ہو جاتا ہے. دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یہ پیدا ہوگا الٹیمیٹلی اپنی ڈیتھ سے پہلے یہ کس عقیدے کے اوپر مرے گا, یہ نہیں کو بتا سکتا. جو یہ نالج ہے نا, یہ تو فزیکل نالج ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آپ زمین کے نیچے پانی بھی بتا سکتے ہیں, وہ فزیکل نالج ہے. وہ اس طرح کہ وہ ویوز نیچے جاتی ہیں, ریباؤنڈ ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایسے ہاتھ رکھتا ہے, میرا خیال ہے ادھر سے تیل نکل آئے گا. نہیں, کبھی نہیں ایسے تیل نکلتا بھائی, ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. ماں کے پیٹ میں کیا ہے, وہ تو ہوتا ہے نا, وہ ریباؤنڈ کرتا ہے اور اس کا پورا نقشہ آپ کو دکھ رہا ہے. یہ فزیکل نالج ہے. فزیکل نالج جو سائنس کا علم ہے, یہ نہ تو علم غیب ہے اور نہ آپ یہ کو کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا کوئی دیو ملائی قصے کہانی والی بات ہے. یہ سائنٹیفک ہے, سائنٹیفک علم ہے, بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں, ساؤتھ افریقہ میں میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا, ہم سیٹلائٹ کے ذریعے ریئل ٹائم یہاں دیکھ رہے ہیں. 8 سے 200 سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے, وہ تو کہے گا یہ تو معجزہ ہو گیا ہے کہ 8-10 ہزار کلومیٹر دور کی چیز میں ادھر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, واقعی یہ ہو رہا ہے ادھر. آج کا انسان کہتا ہے یار ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے. فزیکل نالج ہے, فزیکل سب کچھ ہو رہا ہے. جو مذہب کا معاملہ ہے, جو علم غیب کا انبیاء کے ساتھ تعلق ہے, وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ نہیں ہے. فزیکل ورلڈ میں جو چیزیں ہیں جو ڈیفینیٹ علم سے حاصل ہوتی ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں حواس خمسہ سے, آپ محسوس کر کے کیلکولیشن کر کے, وہ نالج تو بالکل ڈٹرمنٹ نالج ہے. مجھے بتائیں, قرآن کی کوئی آیت آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, یہ ہمارے فزیکل نالج نے ہمیں بتا دیا کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے. پیٹرول تو ابھی 200 سال پہلے نکلا ہے. 1853 میں پہلا پنسلوینیا میں کنواں نکلا ہے, امریکن اسٹیٹ میں. اس سے پہلے تو دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر تیل ہے. یہ آپ کو جو احادیث میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا, زیتون کا تیل, اسی کے دیے بھی جلتے تھے. یہ جو مٹی کا تیل ہے اور پیٹرول ہے, یہ تو ابھی نکلا ہے زمین سے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ کو کہوں نا کہ جس طرح یہ بات سچ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو وہ نکلتا نہیں ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, بالکل اسی طریقے سے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے. اور جتنی بار پیٹرول کو آپ آگ لگائیں گے وہ ہر دفعہ بھڑکائے گا. یہ ہے سائنس. یہ نہیں ہوگا کہ 3 دفعہ بھڑکائے اور چوتھی دفعہ جو ہے نا وہ آگ کو ٹھنڈا کر دے. نہیں, سائنس یہ ہے کہ بار بار ریپیٹ کریں, وہی رزلٹ نکلتا ہے.